السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہیرا پبلک اسکول سے 6 کلاس کی عربی کی ٹیچر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قصہ حضرت آدم علیہ السلام۔ ہم اس ویڈیو میں اس کی ریڈنگ کریں گے پیج نمبر 17 سے۔ بچوں، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے۔ یہ روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ ان سے پہلے کوئی بشر نہ تھا۔ آپ کے بعد جو بھی پیدا ہوا وہ آپ کی اولاد میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو یہ شرف بخشا کہ انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا۔ انہیں دنیا کے کونے کونے سے جمع کی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ جب روح ان کے سر سے داخل کی گئی تو ان کو چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا۔ چونکہ آدم علیہ السلام کو تمام دنیا سے جمع کی گئی مٹی سے بنایا گیا ہے تو یہ کہیں سفید، کہیں نرم، کہیں سخت اور کہیں درمیانے رنگ کی ہے، کہیں چکنی ہے، کہیں سخت ہے۔ اسی لیے ان کی اولاد بھی اسی خاصیت کی ہے۔ نیک، بد، سرخ، سفید، نرم اور سخت مزاج کے ان کی اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام جمعے کے دن پیدا ہوئے۔ اسی روز انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ جمعے کے دن انہیں جنت سے بھی نکالا گیا اور اسی دن یعنی جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ بچوں، آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا۔ اللہ نے ان کو حکم کیا کہ وہ فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیں اور سنیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو جواب میں فرشتوں نے وعلیکم السلام کہا۔ اسی لیے مسلمانوں کو بھی یہی حکم ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملیں تو السلام علیکم یعنی تم پر سلامتی ہو کہا کریں۔ اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس پر انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، مگر ابلیس اس نے تکبر کیا۔ آدم علیہ السلام کو تمام ضروری چیزوں کے نام بھی اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے جن سے لوگ ان چیزوں کو پہچانتے ہیں۔ ان کو ہر جانور، انسان، پودے، چرند پرند، حیوان، سمندر، پہاڑ، ہر چیز اور ان کے افعال و حرکت کے نام سکھا دیے۔ اب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگے، یا اللہ تیری ذات پاک ہے جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو آدم علیہ السلام نے فوراً ان کے نام بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ باتیں جانتا ہوں۔ بچوں، ابلیس ایک جن تھا۔ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا اور جنوں کو شعلہ مارتی ہوئی آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ فرشتوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتوں کے برعکس جنات میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اللہ کے بعض احکام کو مانتے ہیں اور بعض احکام کو نہیں مانتے۔ جبکہ اللہ نے حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس کہنے لگا، میں بہتر ہوں، میں افضل ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا جبکہ آدم کو تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا میں اس سے افضل ہوں، میں اسے کیسے سجدہ کروں۔ اس نے غرور تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا مانا، آدم علیہ السلام کو حقیر اور کمتر جانا۔ اس کا یہ عذر بڑا ہی بیکار تھا۔ جب ابلیس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے اور حکم کیا کہ تو میری بارگاہ سے نکل جا، تو مردود ہے، اور اس کا مقام و مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے چھین لیا۔ اس کا مقام اللہ تعالیٰ نے عبادت گزاری اور فرما برداری کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ کر دیا تھا اور وہ فرشتوں کے ساتھ رہ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ الہی سے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اپنی رحمت سے بھی اور اس کا مقام و مرتبہ بھی چھین لیا۔ شیطان اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ مجھے قیامت کے دن تک کی زندگی دے دے، یعنی اسے موت نہ آئے، تو اسے یہ زندگی دے دی گئی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا یعنی قیامت تک نہیں مرے گا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، میں بنی آدم کا دشمن ہوں، میں بنی آدم کا دشمن رہوں گا، میں بنی آدم کو گمراہ کرتا رہوں گا، انہیں وسوسے ڈال کر بھڑکاتا رہوں گا، انہیں شرک کی دعوت دیتا رہوں گا، انہیں گناہ پر اکساتا رہوں گا، انہیں آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے گناہوں پر اکساؤں گا۔
غرض انہیں گمراہ کر دوں گا۔ بچوں، اب ہر وہ شخص جو شیطان کی بات مانتا ہے وہ بد نصیب ہے، اور ہر وہ شخص جو اس کی بات نہیں مانتا، جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، وہ خوش نصیب ہے۔